ض ایک منفرد آواز ہے۔ در حقیقت یہ اتنی منفرد ہے کہ یہ آواز پوری عربی زبان کو لغت الضاد کے طور پر بھی معرف کرتی ہے، کیونکہ یہ صرف عربی ہی میں پائی جاتی ہے۔ ض کی آواز کو د کی آواز کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا جانا چاہیے، اور در حقیقت ان کے تلفظ کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ض کی آواز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زبان کے کنارے اوپر تالو کے ساتھ دبے رہیں، جبکہ آپ کی زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے پیچھے کے حصے کو لمس کرنی چاہیے، جسے مسوڑوں کا ابھرا ہوا حصہ کہتے ہیں۔ زبان کی نوک کو بغیر دبائے اس جگہ کو چھونا چاہیے۔ اس طریقہ کار کو صحیح طریقے سے لاگو کرنے کے لیے ہم اسے کچھ حرکات اور مراحل میں تقسیم کریں گے۔ پہلے آپ کو اپنی زبان کے کناروں کو اپنے تالو کے ساتھ دبانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، صرف آپ کی زبان کے کنارے، پوری زبان نہیں۔ تو جیسا کہ آپ اس خاکے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ نیلے نقطوں والا حصہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اپنی زبان کا دباؤ ڈالنا چاہیے، نہ کہ پوری زبان پر۔ اس کے بعد آپ کو اپنی زبان کی نوک کا استعمال کرتے ہوئے سامنے کے اوپر والے دانتوں کے پیچھے والے حصے کو چھونا ہے۔ یاد رکھیں، صرف چھونا ہے، دبانا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دبائیں گے تو سانس کی ہوا باہر نہیں نکل سکے گی اور یہ آواز پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے سانس کی ہوا کو چھوڑنے سے پہلے اس حصے میں کچھ دیر کے لیے روکیے، اور اس طرح یہ آواز پیدا کرنے کے لیے صرف چھوئیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیلے نقطوں والا حصہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی زبان کا صرف لمس ہونا چاہیے، بغیر کسی دباؤ کے۔ تو نیلے حصے میں آپ دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ پیلے حصے میں صرف چھو رہے ہیں۔ اب ہم ان دونوں حرکات کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا سنائی دیتا ہے۔ جبڑے کی حرکت کو بنانا بھی نہ بھولیں۔ جبڑوں کو ایک دوسرے سے دور ہونا چاہیے تاکہ آپ کے منہ سے ہوا کے باہر نکلنے کی جگہ بن سکے۔ تو اس کی آواز اس طرح ہونی چاہیے۔ بہ بہ بہ۔ اور چونکہ یہاں ہوا تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے اور پھر نکلتی ہے، اس لیے آپ کو یہ آواز واقعی ادا کرنے یا سننے سے پہلے مثالی طور پر اپنے سر کے اندر سنائی دے گی۔ تو آواز کے پہلے حصے میں یہ دباؤ کی آواز آپ کو حقیقت میں لفظ ادا کرنے سے پہلے اپنے سر میں محسوس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زبان کے کنارے صحیح طریقے سے نہیں دبے ہیں تو آپ کو یا تو د کی آواز سنائی دے گی یا پھر آپ کو کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ ہمیں د کی آواز کیوں سنائی دے گی؟ د کا طریقہ کار د سے کافی ملتا جلتا ہے۔ واحد فرق یہ ہے کہ اس میں زبان کا تالو کے ساتھ کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ چنانچہ د صرف زبان کی نوک کو مسوڑوں کے ابھرے ہوئے حصے یا اوپر کے سامنے والے دانتوں کے پیچھے چھونے سے پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر زبان کا یہ دباؤ وہاں موجود نہیں ہوگا تو آپ کو د کی بجائے د کی آواز سنائی دے گی۔ اور یہ ایسی بات ہے جسے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ان سب سے عام غلطیوں میں سے ایک ہے جو لوگ د کی آواز سیکھتے وقت کرتے ہیں۔ اب وقت ہے کچھ الفاظ کے جوڑوں کو سننے کا، تاکہ د اور د کے درمیان فرق کی شناخت کی جا سکے۔ ایک بار جب آپ فرق سننے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو یہ آپ کے لیے مشق کرنے کا وقت ہے تاکہ آپ اسے صحیح کر سکیں۔ ضل ضل دل دل ضب دب ضب دب فرض فرض فرد فرد تدمير تضمير تدمير تضمير۔ اب اگر آپ پہلے چند کوششوں میں اسے صحیح نہ کر پائیں تو ہمت نہ ہاریں۔ د
عربی زبان کی مشکل ترین آوازوں میں سے ایک ہے اور در حقیقت بہت سے مقامی عرب بھی اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، لہٰذا اپنی پوری کوشش کریں اور جلدی ہمت مت ہاریں۔ تو یہ ہمارے اس سبق کا اختتام ہے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔